جناب چیئرمین صاحب، آپ کا شکریہ۔ جناب چیئرمین، بہت ساری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت سارے پہلوؤں پہ بات بھی بڑی تفصیل اور دلائل کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو جو ریزسٹنس کا ہے، جو جینوسائیڈ کے خلاف ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اور جو کشمیری عوام کی جو سفرنگ ہے، اس تمام چیز کو میرے نقطۂ نظر سے ایک تصویر جس میں ایک بچہ اپنے دادے کی لاش کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایپٹمائز کرتی ہے اس پورے ریزسٹنس کو۔ جناب چیئرمین، دنیا نے وہ تصویر دیکھی، دنیا حیرت میں آئی، دنیا شوق میں آئی، لیکن پھر زندگی معمول کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔ بالکل اسی طرح جناب چیئرمین، جس طرح جب پیلٹ بلٹس استعمال کی گئیں بچوں کے چہروں پہ، جب بچوں کو اور خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا، جب نوجوانوں کو مسنگ قرار دیا گیا، جناب چیئرمین، اسی طرح یہ تصویر جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ the world establishment, Mr. Chairman, is snatching away the smiles of the children. جناب چیئرمین، جب بچوں پہ پیلٹ گنز چلی یا پیلٹ بلٹس استعمال ہوئی تو اس وقت میں نے اس بات کو سوچا کہ کس طرح ورلڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دنیا کے بچوں کی، نہ صرف کشمیر کے بچوں میں بلکہ دنیا کے بچوں کی مسکراہٹیں اور ان کا فیوچر چھین رہی ہے۔ اور اس پہ میں نے اس وقت ایک ناول لکھنی شروع کی جو آج مکمل ہے، اور اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں اس کی رونمائی ہوگی، اور جس کا نام ہی The Smile Snatchers ہے، کہ کس طرح کانفلکٹ ایریاز کے اندر بچوں سے ان کی مسکراہٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ جناب چیئرمین، تمام دنیا کی فریڈم سٹرگلز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریزسٹنس سٹرگلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو ملے گا ان کے اندر ایک کامن چیز، اور وہ کامن چیز جناب چیئرمین داستانیں ہیں، پوئٹری ہے اور لٹریچر ہے۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے جناب چیئرمین کہ وہ ہسٹورک سٹرگل جو کشمیر کے عوام اس وقت انڈین بیئرنیٹ کے خلاف، انڈین بندوقوں کے خلاف، نوجوانوں کے
ڈسپیئر ہونے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس سٹرگل کو جناب چیئرمین ضرورت ہے کہ لٹریچر کے اندر اس کو کنورٹ کیا جائے، کیونکہ جب تک وہ لٹریچر کے اندر کنورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سٹرگلز جو ہیں وہ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی آنے والے دنوں کے اندر۔ جناب چیئرمین، دی انڈین آکوپیشن اور دی انڈین اینیکسیشن آف کشمیر stands on two pillars. One is the pillar of genocide and the other is the pillar of change of demography. Janab Chairman, curfew has been in force now for over 365 days. لیکن دنیا اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ امپریزنڈ ہیں، ٹارچرڈ ہیں، اور ان کو زبردستی ڈسپیئر کروایا گیا، لیکن پھر بھی کشمیر کی پاپولیشن ریزسٹنس کا راستہ اس نے نہیں چھوڑا۔ جناب چیئرمین، پچھلے پورے سال کے اندر ہندوستان کی حکومت نے بڑا ایگریسولی پروموٹ کیا مائیگریشن آف ہندوز انٹو انڈین ہیلڈ کشمیر، اور مختلف انسینٹیوز ان کو دیے گئے انڈر دا شیڈو آف انڈین گنز۔ ڈریکونین میجرز مسٹر چیئرمین like communication blockout are routinely used to clamp down on resistance. Horrendous incidents of beating and custodial killings of Kashmiris, including young boys, by the occupation forces is commonplace. Mr. Chairman, یہ تمام باتیں کرنے کے بعد میں یہ آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گو کہ ابھی میری پارٹی کا موقف اس بات پہ نہیں آیا کہ میپ کے اوپر کیا ہمارا رد عمل ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک میپ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 8 آنے کے سٹیمپ ہوا کرتے تھے اس وقت 8 آنے کے سٹیمپ کے اوپر یہی نقشہ موجود تھا، اور دوسری سائیڈ پہ ایسٹ پاکستان بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ نقشہ اس وقت موجود تھا تو پھر وہ کیا ضرورت پڑی کہ اس نقشے کو بیچ میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور آج بھی جناب چیئرمین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو صرف کل کی میٹنگ کے اندر مطلع کیا گیا، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ جناب چیئرمین، نیشنل ڈیسیژنز آر ناٹ ٹیکن لائک دس۔ جناب چیئرمین، نیشنل کنسنسس اس طرح بلڈ نہیں کیا جاتا۔ اور جناب چیئرمین یہ دیکھیے، نیپال نے اپنا نقشہ تبدیل کرنا تھا تو نیپال کی پارلیمان کے اندر اس بات پہ بحث ہوئی، اور پاکستان کے اندر آپ ایک اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور میں اس کو ہو سکتا ہے سپورٹ کروں، لیکن آپ نے اس کا فورم کیا استعمال کیا؟ آپ نے کیبنٹ کا فورم استعمال کیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ آج کے دن جب سینٹ کا یہ اجلاس ہو رہا تھا تو پرائم منسٹر یہاں پہ آ کے بیٹھتا اور پرائم منسٹر یہاں پہ آ کے سینٹ کے اندر اعلان کرتا کہ یہ پاکستان کا نیا نقشہ ہوگا۔ جناب چیئرمین، اگر آپ پارلیمان کو اس طرح
बेतौकीर और पार्लियामान को इस तरह आप साइड स्टेप करना चाहते हैं, तो फिर आप नेशनल यूनिटी और नेशनल नैरेटिव जो कश्मीर पे बना हुआ है, आप उस नेशनल नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मदद नहीं दे रहे। जनाब चेयरमैन जी रजा साहब, ये मैं खत्म कर रहा हूं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, ये हमारा पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा और आज भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम कंडेम करते हैं कि आज के दिन मोदी राम मंदिर की बुनियाद रख रहा है, लेकिन आज क्या बहुत मौजू होता अगर फिर प्राइम मिनिस्टर यहां पे बैठ के यहां पे सेनेट में खड़े होकर यह कहता कि अगर मोदी राम मंदिर की बुनियाद रख रहा है तो हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो मंदिर हमने बनाने की बात की थी, हम उसकी इजाजत दे रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं हो सका जनाब चेयरमैन। और आखिर में जनाब चेयरमैन, बहुत सी बात की गई बैनुल-अक़वामी इनिशिएटिव्स की, लेकिन बैनुल-अक़वामी इनिशिएटिव्स किसके सामने लेंगे? जनाब चेयरमैन, मुस्लिम उम्मा 1 साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की वजह से एक लफ्ज नहीं बोला। ओआईसी की भी बात हुई। ओआईसी तो मैं समझता हूं कि जितनी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन शायद ही किसी दुनिया में पैदा हुई हो। मेरा आज अपनी तरफ से यह मुतालबा होगा कि पाकिस्तान को अपनी मेंबरशिप ओआईसी से एक वक्त के लिए एज ए प्रोटेस्ट जो है वो मुअत्तल करनी चाहिए, क्योंकि ओआईसी को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि वो एक भी फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो कश्मीर के ऊपर कर सके। और आखिर में जनाब चेयरमैन, यूनाइटेड नेशंस की हम क्या बात करते हैं? यूनाइटेड नेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और अमरीकी साम्राज्य के इशारों के ऊपर चलने वाला है, लिहाजा उससे कोई तवक्को रखनी मेरे समझ में वो नाखाम ख्याली है। और आखिर में 1 सेकंड में आपका लूंगा जनाब चेयरमैन, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। और वो अहम बात यह है कि जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं आज, तो जनाब चेयरमैन हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि खित्ते के अंदर जो सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, हम इस बात पे तो बहुत खुश हैं कि ईरान ने चाबहार का मुआहिदा हिंदुस्तान से खत्म कर दिया है, लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए जनाब चेयरमैन कि एक नया मुआहिदा 2 तारीखी डायनेस्टीज एशिया की उनका जन्म लिया है, ले रहा है, और वो ईरान और चाइना का मुआहिदा है जनाब चेयरमैन। उसके खित्ते के ऊपर और हमारे अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या अच्छा हो कि फॉरेन मिनिस्टर यहां पे आए और इस इशू के ऊपर पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में भी ले और पार्लियामान में इस बात पे डिबेट हो। शुक्रिया। थैंक यू जी। उस्मान खान काकड़ साहब।